نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر فرشتوں جیسی صفت بھی رکھی ہے اور حیوانوں اور جانوروں جیسی چیزیں بھی۔ اس میں جس چیز کی زیادتی ہوتی ہے انسان اس طرف کو جھکتا ہے۔ فرشتوں والی صفت اس کے پر غالب آتی ہے تو یہ نیک اعمال کی طرف آگے بڑھتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اس کے اندر نورانی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور حیوانوں والی چیز وہ خصلتیں اس کے اندر جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر حیوانی صفات۔ حیوان کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس میں کسی چیز کا پابند نہیں رہتا۔ کھانے پینے میں حلال حرام، جائز ناجائز، رشتوں میں ماں بہن کا فرق، بیوی بیٹی، اس طرح کی کوئی چیزیں ان کے سامنے نہیں ہوتی۔ اور شرم و حیا اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ جہاں چاہے پیشاب پاخانہ حیوان کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں، تو اس میں انسان اور آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر پھر شیطانی چیزیں آ جاتی ہیں، نافرمانی ہی نافرمانی۔ چلو حیوان تو کچھ کام کرتا ہے مگر اس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کی کھیت میں منہ ڈال دیا، کسی کی دکان سے کچھ کھا لیا تو فائدہ یہ ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی تھی یا اسے ضرورت تھی، اس کے پیٹ میں وہ چیز چلی گئی، اس کا فائدہ۔ اسی طرح حیوانوں میں کچھ حیوان ہوتے ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس میں ان کا کچھ فائدہ بھی نہیں رہتا۔ زہریلے جانور ڈس لیے، کاٹ لیے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ادھر آپس سامنے والے کا نقصان ہو گیا۔ کھیت میں منہ ڈالا، دکان میں جا کر کھایا تو وہاں بھی دکان والے کا، کھیت والے کا نقصان ہوا، لیکن اس کا فائدہ ہوا، اس کا پیٹ بھرا، اس کی بھوک مٹی۔ لیکن ادھر جو ہوتے ہیں جانور جو موذی ہوتے ہیں، زہریلے جانور ہوتے ہیں، وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اس میں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کہ دوسری طرف نقصان ہی نقصان ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اب سانپ ڈس لے، بچھو کاٹ دے، انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان جب سرکشی کرتا ہے تو اور آگے بڑھتا ہے اور اپنا فائدہ بھی نہیں دیکھتا لیکن دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس میں سرکشی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے مال پر ہاتھ رکھتا ہے، کبھی کسی کی جان پر ہاتھ رکھتا ہے، کسی کے اہل و اولاد پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اس طریقے سے انسان حیوانوں سے بڑھ کر شیاطین الجن والانس، اللہ فرماتے ہیں شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ویسے یہ انسان نما شیطان بن جاتے ہیں۔
اب دنیا ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ لوگ پریشان ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، حیوانی، شہوانی، شیطانی، یہ چیزیں. اب روحانی، نورانی کم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، آشتی نہیں ہے، امن نہیں ہے. جہاں دیکھو، جسے دیکھو پریشانی ہے، خوف ہے، ہراس ہے، ڈر ہے، یہی ماحول ہے. لیکن جب دوسری طرف دوسرا ماحول غالب آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارتیں بھی دی ہے کہ ایک عورت تنہا سفر کرے گی، فلاں مقام سے فلاں مقام کو جائے گی، لیکن اسے کسی کا کچھ خوف نہیں ہوگا، نہ مال کے سلسلے میں، نہ اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں. اس طریقے سے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر محنت کر کے ایک ماحول بنایا تھا. تو مدینہ پاک کا ماحول کتنا اچھا بنا، سبحان اللہ. سب کے اندر خیر خواہی، سب کے اندر ہمدردی، سب کے اندر صلہ رحمی، یہ چیزیں آ گئی. خود بھوکے رہیں لیکن دوسروں کو کھلائیں. واقعہ مشہور ہے، مہمان آ گئے، جو مہمان کو لائے وہ بیوی سے پوچھ رہے ہیں، دیکھو اللہ کے مہمان ہیں، سچ سچ بتا دینا، کچھ بھی نہیں چھپانا، جو کچھ کہے وہ رکھ دینا. بیوی نے کہا میں کیا چھپاؤں، بچوں کے لیے کچھ چیزیں کھانے کی ہیں. اب ادھر شوہر کہہ رہا ہے بچوں کو دل بہلا کر سلا دینا اور جو کچھ ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دینا. اور اس زمانے میں یہ ٹیوب لائٹ ہے، سرچ لائٹ ہے، مرکوری لائٹ ہے، اس طرح کے لائٹ نہیں ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے. تو شوہر کہہ رہے ہیں چراغ میں جو بتی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے، اس کو درست کرنے کے طور پر ویسا کرے جیسا اس کو کیا کر دینا، اس کو بجھا دینا. اللہ اکبر. چراغ دیکھیں کیا بچے تم لوگ، تم نے چراغ کو تو معلوم ہوتا کیا کر کو، سب ہائی ٹیک زمانے کے پورے بھی بٹن ڈالتے ہی سلگنا. ہمارے بچپن میں ہمارے گھروں میں چراغ جلتے تھے. کیا جلتے تھے؟ روزانہ چراغ کو کیا کرنا، چمنی نکال کر پوچھنا، وہ کالی ہو جاتی تھی. بتی جل جاتی تھی تو اسے کاٹ کر پھر اوپر کھینچ کر برابر کرنا، چراغوں میں تیل ڈالنا، محرابوں میں اسے اٹھا کر برابر رکھنا. یہ روز کا کام. معلوم کیا کہتی ہوئی، چولہا کب تو بھی جلا ہے کیا، پھوکنی سے پھوکے ہیں کیا، لکڑی کبھی چیرے ہیں کیا. ٹائم سے گھنٹی بجتے ہی دسترخوان تیار، بسم اللہ، آنا کھانا، اٹھ کو جانا. اللہ ایسا آرام کا زمانہ دے دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عورتیں بھی ویسے چھو گئی ہیں، خالی مکسی کا بٹن ڈالنا، واشنگ مشین کا بٹن ڈالنا، مکسی پھرتی رہتی، آٹومیٹک مشین، واشنگ مشین پھرتی رہتی. ایک مسالہ پیسنے کا نہیں، ایک سل بتا اس میں کچھ کرنے کا نہیں. اب تو روٹی بھی ریڈی میڈ آ گئی ہے. کیا خالی ناک کو توے میں سیک لینا سو، گرم کر لینا سو. اللہ اکبر. اتنی سہولتیں، اتنی راحتیں ہو گئی ہیں گھروں میں، اللہ معاف کرے، اتنی ہی بیماریاں بڑھ گئی ہیں. کیا ہو گئی بھائی؟ اب کیا ہے، بدن میں کیلشیم نہیں ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے، بدن میں خون میں کمی ہے، یہ نہ ہے وہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسا ہو گیا ہے. پرانے زمانے کی عورتیں محنت کا کام کرتی تھی، مجاہدے کا کام کرتی تھی، جس کی وجہ صحت اچھی رہتی تھی، بدن کا پسینہ نکلتا تھا، ہاتھ پیر مضبوط رہتے تھے. بڑی بڑی عمر کی عورتیں بھی ماشاء اللہ
مضبوط رہتی تھی، اچھا مضبوط کٹمست رہتی تھی. آج جوان بچیاں بڈھیاں ہو گئی ہیں. کیا اٹھے تو بیٹھنے نہیں، بیٹھے تو اٹھنے نہیں. ادھر کمر میں درد کہتے، ادھر پاؤں میں درد کہتے. اللہ اکبر. سر سے لے کو پاؤں تک یہ چھوٹیا تو وہ درد، وہ چھوٹیا تو یہ درد. کی کام کرے تو اتنا، کیا تو بھی کرے تو اتنا. جھاڑنے کا بھی نہیں، پیسنے کا بھی نہیں، کپڑے کھپسنے کا بھی نہیں. اب کیا کریں گا بولو. گھر میں جاتے ہی اے سی چل رکھا تھا، پورا اس میں رہ کر عادت ڈال لیے. ایک خطرہ پسینہ بھی نہیں نکلا تو بدن سے صحت کہاں سے ہوگی. بڑا خراب بیان ہے آج کا. پورا ہمارے بارے میں بول رکھی. کیا تم دوسرا بولیں گے گا تو یہ ٹاپک شروع کر ڈالیں گے گھر کو. میری ماں اور بہنیں سنو، ہمارے کو تعجب ہوتا تھا جب ہم عالم کورس پڑھتے تو کتابوں میں باقاعدہ یہ لکھا ہوتا تھا العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان کر کے. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک دین کا علم ہے، ایک بدن کا علم ہے. اس وقت پڑھ لیے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. یہ کئی کو بدن کے علم کے بارے میں بولتے ہیں کر کیا کی بول رہے ہیں، لکھ ڈالے ہیں، سمجھ گئے. لیکن دیکھو اللہ والے، ان کے دلوں میں تقویٰ نہیں کیا، ان کو دین کی باتیں معلوم نہیں کیا، ان کو آخرت کا خیال نہیں کیا. سب بھی رہتے ہوئے یہ چیز لکھے ہیں. تو جیسا دین کا علم جاننا ہے ویسے ہی بدن کا علم. تو بدن کی صحت یہ نعمت ہے، بدن کی حفاظت یہ ضروری ہے. صحت کو برقرار رکھنے والی چیزیں کیا ہیں اس کا جاننا ضروری ہے. صحت کو خراب کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں اس سے بچنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی نعمت ہے. اس کو نعمت کہا گیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ایک جگہ فرمایا گیا اللہ کی نعمت کو بیان کرو. دوسری طرف فرما ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس لیے صحت نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھنا چاہیے، اس کو اللہ کی امانت سمجھنا چاہیے. تو میرے حال میں یہ بول رہا تھا کہ انسان کی طبیعت اچھائی کی طرف چلتی، برائی کی طرف چلتی، یہ اس کی فطرت میں ہے. رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اس دوسرے چیز کو غالب کر دیتے ہیں. اس لیے انسانوں کی طبیعت اچھائی کی طرف چلتی ہے، نیکیوں کی طرف چلتی ہے. لوگ نمازوں کو آ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، خیر خیرات کر رہے ہیں. یہ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو کل بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ سرکش شیاطین ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اس لیے برائیوں سے انسان فطرتاً بچتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور سنو، ایک عجیب و غریب بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ کا منادی، پکارنے والا پکارتا ہے. وہ کیا پکار رہا ہے؟ اے خیر اور نیکی کے طالب، خیر کو چاہنے والے، نیکی کو چاہنے والے، قدم بڑھا کے آگے آ، تو نیکیوں کی طرف بڑھ کر آ. اور اے بدی اور بدکاری کے شائق، برائی کے کرنے والے، برائی کے چاہنے والے، رک جا، آگے نہ آ. اللہ اکبر. یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا اللہ کی طرف سے بہت سے بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. تو یہ اتقاء اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے آزاد کیے جانے والے. جیسے حکومتیں اعلان کرتی ہیں آج اتنے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، آج اتنے جیل میں رہنے والوں کو چھوڑ دیا گیا. بھئی کیا بات ہے؟ ہاں خاص بات ہے، ہماری خوشی کا دن ہے،
فنا یادگار دن ہے، اس لیے اعلان ہوتا ہے لوگوں کو قید سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ رمضان میں آزاد فرما رہے ہیں، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے، اے برائی کے کرنے والے پیچھے ہٹ، قدم مت بڑھا۔ اب سوال ہوتا کیا حضرت ہم یہ آواز ہی سنتے نہیں نا؟ یہ کون بولتے سی ہے؟ یہ کب بولتے سوئی ہے؟ یہ کہاں بولتے سوئی ہے؟ آج تک کیا بھی سنے نہیں نا ہمیں؟ سمجھ گئے؟ دوسرے چیزیں سب معلوم ہو جاتا فوراً، آج کل سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے۔ کس پہ آ جاتا؟ ایک لحظے میں ادھر یہ ہوتا کرتے، ادھر وہ ہوتا کرتے، ادھر انہیں آتا کرتے، ادھر جاتا کرتے، سب بھی چیزیں معلوم ہو جاتی۔ ہلے تو واٹس ایپ، ہلے تو سب سے بڑے مولانا عجیب، سب سے بڑے مفتی صاحب کون؟ حضرت مولانا مفتی گوگل صاحب۔ کون؟ ابا کون سا مسئلہ ہونا ہے تو، کون سی بات ہونا ہے تو گوگل میں جا کے سرچ کر لیا۔ کس میں؟ گوگل میں۔ میں کل بولیا نہیں، اب بھی رمضان کا چاند کب دکھتا وہ بھی آگاہ ہے۔ ابا ابھی دعویٰ نہیں ہوا، ویسا ہوگا ہے، کیا چیز بھی دے گا تو اس میں سرچ کر لیا، اس میں سرچ کر لیا۔ اب یہ فرشتہ اعلان کرتا سو کہاں جا کو سرچ کریں گے؟ بولو، گوگل میں جا کے سرچ کریں گے کہ کس کے نے جا کو پوچھیں گے کہ سنو، اللہ والے اس کو سمجھاتے کیسے؟ اس اعلان کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس اعلان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ اثر کیا؟ لوگوں کی طبیعت نیکی کی طرف چل رہی ہے، تو فرشتہ اعلان کر رہا ہے اے نیکیوں کے کرنے والے قدم آگے بڑھا، تو اس اعلان کا اثر ہے کہ لوگ مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں، نیکیوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اے برائی کے شائق، برائی کے چاہنے والے رک جا، اس کا اثر ہے کہ لوگ برائیوں سے بچ رہے ہیں، رمضان میں ایسے ویسے کام نہیں کرتے، ایسی ویسی جگہ نہیں جاتے، یہ اس کا اثر ہے۔ اچھا، اب ہمارے کو آواز سنائی دیتی نہیں دیتی، اس سے بحث نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے اپنا۔ کیا وہ کیسا حضرت کا؟ تو ڈاکٹر کہنے گئے ٹیسٹ کرتے ہی تم نے شوگر ہے گیا، کیا شوگر ہے کہتے ہی بیگ لے لگ جا کو، کہاں کتنی ہے حضرت؟ ذرا ڈاکٹر صاحب اس میں ڈالو کر کو بولتے کیا؟ نہیں اسپون میں تو بھی اٹھا کے دکھاؤ کر کو بولتے کیا؟ کتنے کلو ہے، کتنے گرام ہے پوچھتے کیا؟ بولو نا، کون تو بولتے کیا؟ دیکھو ڈاکٹر صاحب شوگر ہے بول رہے تو اتنا ابا دوسرے منٹ میں چاہ پیتی ہیں، نکو مجھے پھک کی چاہ ہونا، وداؤٹ شوگر ہونا۔ کیا آج کل دیکھو کیسا زمانہ آ گیا۔ پرانے زمانے میں ایسا سب پور لگ رہتے تھے، کیا وتھ شوگر، وداؤٹ شوگر، شوگر لیس، ہاف شوگر، اللہ اکبر، یہ تے سب باتیں پوچھتے تھے کیا پہلے سے بھی؟ کیا کی بنا کے رکھتے تھے، اب بسم اللہ کر بول کو کھا لیتے تھے، سب بھی ہضم ہو جاتا تھا۔ اب اتنے نخرے، مجھے ٹھنڈا پانی ہونا، مجھے گرم پانی ہونا، مجھے کیا گنگنا پانی ہونا، مجھے کمکما پانی ہونا، وینیر تیو پڑتی، سوڑ تنی ویڑو، ಇದು ವೇಣೋ ಅದು ವೇಣೋ, ಅರ ಚಕ್ಕರೆ ಮುಕ್ಕ ಚಕ್ಕರೆ ಕಾಲ್ ಚಕ್ಕರೆ इन्ना मंडे चक्कर आदि ஒரே चक्करमा இருக்கு क्या ऐसा जमाना आ गया। तो उधर डॉक्टर बोलने की देरी शुगर है तो उतना आमन्ना सल्लमना अगर फौरन मान लेते, दूसरे लम्हे शुगर नको मुझे नको मैं चाय पीती नहीं हुई, फिक्की चाय पीती इसमें, अल्लाह अकबर। तो डॉक्टर की बात को उतना यकीन आ गया ना, बोलते ही शुगर है तो बीपी है कहते ही फिक्का सालना फिक्का शेरवा शुरू। समझिए अल्लाह रसूल के वादों पर यकीन आता, क्या बोलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
اپنے بچوں کو مغرب کے وقت گھروں میں رکھو. اس وقت ایک دوسری مخلوق گھومتی ہے پھرتی ہے، جنات وغیرہ، سمجھتے ہیں شیاطین وغیرہ. اب مغرب ہوتے باہر کھول چھوڑتے ہمارے بچوں سے بھی، گلی میں کھیل لگو باہ نہیں سو کھیلنا سو بھی رات کو یاد آتے سو. اب گلی میں کھیل کو کیا ہوتا، رات کو بچی آ کو سوئی چمک چمک کو اٹھی، یہ زور زور سے روئی، گھنٹے گھنٹے روتی ہے، کتنا سنبھالے تو یہ سنبھلتی نہیں ہے. ہاں اس کا اثر ہوا ہے. کس کا اثر؟ جنات اور شیاطین کا اثر ہوا ہے. میں بولا تو کیا بھی نہیں، رسول اللہ فرما رہے اپنے گھروں، اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو. رکھنے کے ٹائم پر نہیں رکھتے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا کی سایہ ہوگا، کیا کی چھوک ہوگا، یہ سب. تو اس لیے ایک مثال، یہ حدیث سنا رہا ہوں، مائیں توجہ سے سنو. آج بچوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان پر پابند رہو، ان کا دعاؤں کا اہتمام کرو، عافیت سے رہیں گے، صحت سے رہیں گے. بے موقع باہر جانا، عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر بھگ بھگ کر کے ایسی خوشبو. آج بہت افسوس کی بات ہے، اچھی عورتیں، دیندار گھرانے کی سمجھے جانے والی، پورا برقع بھی پردہ بھی سوپیر ہتا، اسپرے دیکھے تو اللہ اکبر آدھا کلومیٹر تک جاتی ہوا، اس کی خوشبو ویسی بھگ کر مار لگ جاتی. کیا تو بھی شرم ہے، حیا ہے، توبہ. کسے اسپرے مار دو، کسے کیا کرنے جاتے ہیں اس وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جس کو کوئی مرد دیکھے اور یہ نظارہ بنے دیکھنے کے واسطے. توبہ. سمجھ رہے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. تو اٹریکشن، ایسی چیزیں اپنے لباس کے ذریعے سے، اپنی خوشبوؤں کے ذریعے سے، اپنی اداؤں کے ذریعے سے، یہ سب برا انجام پہ لے جائے گی، یاد رکھو. اس لیے یہ اسپرے مار لگ کر عورتیں جانے کا یہ کب سے شروع ہوا؟ برقعے جو ہے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، برقع اندر کے لباس کو چھپانے کے واسطے ہے. اب برقعے دیکھے تو اللہ اکبر، تو برقع کیا بولنا اس سے؟ برقع ڈھیلا ڈھالا ہونا، سیدھا سادہ ہونا، پورا بدن چھپا ہوا ہونا. اب اس میں بلا بدتر کے چمکیاں بھی، جالاں بھی، پھولاں بھی، بوٹے بھی، واہ، اوپر سے نیچے تک 50 رنگاں بھی، اوپر کا ٹکڑا الگ، نیچے کا ٹکڑا. یہ برقع کیا ہے؟ کیا تو بھی ہے کیا؟ اللہ معاف کرے، غیروں کے سامنے ہنسی مذاق ہو گیا ہے برقع پردہ. یاد رکھو، صحیح بھی بولتا ہوں، دل سے بولتا ہوں، درد سے بولتا ہوں، مذاق ہو گیا ہے، ایک چکارا پن ہو گیا ہے. ادھر ٹکڑا، ادھر ٹکڑا، ادھر ایک چھوٹا یہ بن لگ کر، ادھر کلر کا یہ پہن لگ کر. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے واسطے دین کی نشانیوں کا مذاق مت اڑاؤ. برقع دین کی نشانی ہے. آج حجاب کے سلسلے میں کتنی بڑی آزمائش آئی بولو ہماری قوم پر. ابھی بھی آزمائش ہے، اس کو مذاق نہیں بنانا. آپ لوگ سمجھتے رہیں گے ہمیں ویسا کیا بھی سوچتے نہیں نا حضرت کر بہت اچھی بات ہے، لیکن آج بول رہا ہوں سمجھو. برقع ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، سیدھا سادہ ہونا چاہیے، پورے بدن کو چھپانے والا ہونا چاہیے. اندر کے جو کپڑے ہوتے ہیں، جو لباس ہوتا ہے، اس کو ڈھانکنے والا ہونا چاہیے. یہ ہے اصل برقع. اب اتنا برقع ایسا ہو گیا، نہیں دیکھنے والے غیروں سے بھی دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت بری بات ہے. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو ہم ایسی حرکتوں کی وجہ سے خود پریشان ہو رہے ہیں. یہ ہوگا، وہ ہوگا، اثر ہوگا، کیا کی سایہ ہوگا، کیا کی چھوک ہوگا. یہ ہمیں خود پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اب بریانی بھیجے تو پہلے زمانے میں کول سارک کو بھیجتے تھے. وہ بریانی میں کیا کہتے، جنا گنا وہ ان کی غذا نا، اس کے واسطے کیا تم پیچھے پڑ جائیں گے گھر کو، اس کا توڑ گھر کو. بڑے لوگوں کو معلوم رہیں گا کہ حضرت کول سارک کو بھیجتے تھے. خیر، ویسا گھر میں آرس نوشو آئے تو اس سے پہلے داخل ہونے دیتے نہیں. ہلدی کا پانی وہ یہ وہ اتار کو
گلی میں بہاتے تھے، وہ ابھی ہے شاید نہیں، نظر اتارنے کا طریقہ. ہلدی کا پانی مسلمان جب غیر رنگ سے کا اتاریں گے ہلدی کی وہ سامیار اتارے سکا، وہ ہلدی کا پانی اس میں مرچی ڈال کو، ہلدی ڈال کو، کولسا ڈال کو اتارنے کا ویسا کا بھی طریقہ نہیں ہے. دعائیں پڑھنا، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنا، سمجھ گئے، راستے میں حفظ و امان کی دعائیں کرتے ہوئے جانا، گھر پہنچے تو دعا پڑھ کر بسم اللہ بول کر سیدھا پیر رکھ کر اندر داخل ہونا. اللہم انا نسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ایسی دعائیں پڑھ کر بسم اللہ بول کر اندر جانا. وہ ہلدی کا پانی اتار کو وہ لے جا کو گلی میں پھینکنا، نہیں تو کھڑا کو جھاڑو کا لے لگا کو نظر اتارتے اس کہتے ابا اوپر سے نیچے تک پھیر کو تھو 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 تھوک کو جا کو اسے انگار میں جلاتے اس کہتے. وہ کتنا پھٹ 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 کر کو جلتا ہے کہ اتنی نظر ٹوٹی سے. یا اللہ کیا طریقہ ہے یہ سوئی. نظر کی دعائیں ہیں باقاعدہ، وہ پڑھو. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنے بچوں پر نظر کی دعا پڑھو. اپنے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے پہنا کو باہر لے جاتے نا، اس سے پہلے سوچ لو، اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ کے لیے دعائیں پڑھ لو. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھو. ویسے ہی 20 پر 9واں پارہ 29واں 29 جہاں پاؤ پارا ہے وہاں 2 آیتیں ہیں. وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. یہ آیتیں پڑھ کر بچوں پر دم کرو. لے جانے سے پہلے، کسی کے آنے سے پہلے بچوں کی حفاظت کے لیے نظر کی دعائیں پڑھو. یہ کرنے کا کام ہے. یہ کرے نہیں سو ایسے ویسے کپڑے پہنا لو کو جا کر پھر پریشان ہو لگ کر یہ ہوگا وہ ہوگا، بچے کو ایسا ہوتا ویسا ہوتا. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے انسان جب کھاتا ہے تو اللہ کا نام لے، بسم اللہ بولے تو شیطان ہٹ جاتا، ورنہ وہ بھی شریک ہو جاتا. ویسے ہی میاں بیوی کے خاص اوقات میں اس کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی وجہ سے انسان محفوظ ہو جاتا، ورنہ پھر شیطان کا اثر بھی اس میں رہتا. اولاد پر یہ چیز اثر کرتی. تو یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت سے، مہربانی سے ہم کو بتا رہے ہیں یہ کام کر لو، یہ دعائیں پڑھ لو، حفاظت ہوگی تمہاری. اسے بھول جاتے، دنیا کے کام کرنے کے کام نہیں کرتے، نہیں کرنے کے کام کرتے. تو ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. تو یہ ہمارے کو معلوم نہیں چلتا. اس کے لیے ہم اپنی حفاظت کی تدبیریں کرنا، اصل دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ سے حفاظت مانگنا. اب کیا تو بھی ہوگا تو عاملان کا چکر شروع ہوتا. انہوں دیکھتے دور سے چاہتے ہی تمہیں پریشان معلوم ہوتے نہ ہو. پریشانی چیز کیا تم نے کیسا کیسا گیت ہوتا نا ہو، کیسا کیسا گیت ہوتا. تو انہیں 2 باتیں بولنے کی دری ہو برابر حضرت بول ڈالے، کیا ہے کہ وہ بول ڈالے. اب انہوں کیا کرتے 17 نیمبو لاؤ گتے، کہتے اتنے انڈے لاؤ گتے، کالی مرغی لاؤ گتے. شروع وہاں سے چکر شروع ہو جاتا. اس لیے میری ماں اور بہنیں ان چیزوں کا خیال رکھو. ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی حفاظت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کو قرآن حدیث میں ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خیر خواہی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، جی تنہائی میں رہتے ہوئے، باہر جاتے ہوئے، بچوں کو لے جاتے ہوئے، ان سب دعاؤں کا اہتمام کریں. تو انشاءاللہ تعالی حفاظت سے رہیں گے. اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے، اللہ کی حفاظت سے بڑھ کر کس کی حفاظت ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. آج یہی بات ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. بلا بدتر انہیں کیسے کپڑے نکالا کہ ویسے کپڑے پہنا لیتے، انہیں کیا چیز نکالا کہ وہ چیز ہم استعمال کر لیتے. گاؤں گلی کے ارے اللہ کے نافرمانوں کے طریقے کو اپنا لیے، اللہ کے فرما برداروں کے طریقے کو چھوڑ دیے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیے.
پھر پریشان ہوتے رہے تو کون ذمہ دار ہے بولو؟ اس لیے میری ماں اور بہنیں سنو، ہم مسلمان ہیں، ہم غیر نہیں ہیں، ہمارا پروردگار ہمارا اللہ ہے، ہمارے نبی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں اسی میں سراسر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے دنیا کے باندرے طریقے بھی، باندرے نخرے بھی، باندرے لباساں بھی، چکارے لباساں بھی سب چھوڑو۔ کب تک ایسا خود پریشان ہوتے، پیسے خرچہ کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، بجائے اس کے الوقایۃ خیر من العلاج بولتے، پرہیز علاج سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور کر کو بولتے۔ اس لیے پہلے ہی سے ہمیں حفاظت کر لیے تو پھر جانے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے، ادھر ہسپتالوں کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین دنیا آخرت کی سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ تو بولنا یہ ہے کہ رمضان میں ایک ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے، اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنائے اور برائی سے پیچھے رہنا والا بنائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. سکون سے بیٹھیں، آرام سے. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. دل سے گناہوں کی ظلمت، اندھیرے، داغ دھبے یہ سب نکل رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور ایک گناہ کرے تو اور ایک دھبا. اس طریقے سے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. اب دل کو کیسے دھویا جائے؟ کپڑے کو صابن سے دھوتے اور فلاں چیز کو فلاں سے دھوتے. دل کو کیسے دھوئیں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل دھلتا ہے. تو ہم اس نیت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے. تو رحمت جب آئے گی تو ظلمت اور اندھیرا، داغ دھبا دل سے نکل رہا ہے. اس گمان کے ساتھ ہم اللہ کی یاد میں بیٹھ رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے میرے ساتھ میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. تو ہم اس گمان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے.
جس کی وجہ سے میرا دل اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ دعا فرمانے اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين۔
اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں، اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ناہنجار ہیں، اللہ اقراری مجرم ہے، اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، اللہ اقرار ہے، اللہ اور آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے، اللہ ہمیں ہمارے خطاؤں کا بھی اعتراف ہے، اللہ اور آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے، اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اللہ اور آپ سے بڑی معافی ہوئی ہے، اللہ آپ نے ہم کو بہت معاف کیا ہے، اللہ بہت معاف کیا ہے، اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے، اللہ چھوٹے بڑے جان کر انجانے میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، مجمع میں، اللہ جو یاد ہیں جو کر کے بھول گئے ہیں سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ آپ کی رحمت تو ہیلے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر معاف کرتی ہے، اللہ آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں، اللہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ مرد بھی ہیں، اللہ عورتیں بھی ہیں، اللہ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ اہل علم بھی ہیں، حفاظ کرام بھی ہیں، علماء اعظام بھی ہیں، آپ کے دائی دین کے دائی بھی ہیں، آپ کے شہدائی بھی ہیں، اللہ کسی کی آمین تو آپ کو پسند آتی ہوگی، اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے، اللہ ہم سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ معافی کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ یہ رحمت کا اشرا چل رہا ہے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے، اللہ آپ کے لیے کروڑوں بندے ہیں، اللہ ہمارے لیے آپ ایک ہی ہے، اللہ اگر آپ بھی ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے، اللہ محرومیت سے بچا لیجیے، مطرودیت سے بچا لیجیے، اپنی محبوبیت عطا فرمائیے، اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل فرمائیے، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائیے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، اے اللہ سب کی لغزشوں کو درگزر فرمائیے، اللہ درجات کو بلند فرمائیے، اللہ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائیے، اللہ جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت فرمائیے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیے، اللہ کرم فرمائیے، اللہ فضل فرمائیے، اللہ بہت کمزور ہیں، اللہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، اللہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، دینی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے، اللہ مضبوط ایمان عطا فرمائیے، اللہ سچا یقین عطا فرمائیے، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائیے، عمدہ اخلاق عطا فرمائیے، اللہ آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کا تعلق عطا فرمائیے، اللہ ہر برائی سے پیچھا چھڑائیے، ہر گناہ سے ہم کو بچائیے، اللہ جسمانی اعتبار سے صحت سلامتی عطا فرمائیے، بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ جوان بچے بچیاں بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ کتنے لوگ ہیں اللہ خطرناک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور سمجھ میں آتا ہے تو علاج کے لیے سہولتیں بھی نہیں ہے، اللہ ترستے ترستے رہ جاتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ آپ کن فیکن کے مالک ہیں، اللہ آپ نے ایک ارادہ کر لیا تو بس ہے، اللہ بیماری کی نعمت کے بدلے صحت کی نعمت عطا فرمائیے، اللہ تندرستی کے بجائے خوشحالی کی نعمت عطا فرمائیے، اللہ ہم آزمائش اور امتحان کے لائق نہیں ہے، اللہ قرض سے مرض سے بچائیے، اللہ قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے، اللہ جوان بچے بچیوں کا نکاح آسان فرمائیے، اللہ ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے، اللہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اللہ اے اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے، اللہ اے اللہ عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، اللہ اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جن کا حق ہے جو متوقع ہے، اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، بہت سے لوگ روحانی اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ سب کو وبا سے بلا سے بچائیے، سحر سے زہر سے بچائیے، بھوت پری کے اثر سے بچائیے، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے، اللہ حاسدین کے حسد سے بچائیے، اے اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ
جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ اللہ ہمارے دار ایمان کی حفاظت فرمائیے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے کریم آقا ہمارے منصوبوں کو پورا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہماری مسجد کی تعمیر کو خیر عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائیے اللہ، اس کی ضروریات کو پورا فرمائیے اللہ، اس کی خود کفالت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے اللہ، خدمت کرنے والوں کو قبول فرمائیے اللہ، یہاں ہر آنے والے کو قبول فرمائیے اللہ، تقوی کا نور عطا فرمائیے اللہ، اپنا تعلق عطا فرمائیے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے اللہ، سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔